چوری کر رہی ہے. آپ سلامت رہے. میں نوکر ہو گیا سب کا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جیتا رہے کی بیٹھا کی چل رہا آپ کو مبارک تو نہیں دینی چاہیے مجلس سرحد کا مولا کی. ویسے مبارک ہو مجھے سمیت سب قرآن بھائی سب کو مبارک. ایک کس بات کی مبارک دے رہا ہوں. کیا لطف بنا دیا میرے مولا نے ہمارے جینے کا جانا. بس ہمارا وہی دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے. جو نہیں بولے ہو, جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو, جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہی ہم سے رکھتا ہے. ہماری اپنی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں. علی کے دشمن کو ہم نے کرنا ہی کیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا یار. یہاں پہلی شرط اس نے لگائی اللہ نے, کبھی بھی جب میں اکیلا اڑوں گا تب پھر مل کے اڑتے. سمندر کا کراچی نے نہیں دیکھا تو کس نے دیکھا ہے. لہروں کا لطف کا پتہ اسی کو ہے جو سمندر میں اترا ہے. تو کنارے کا ساحل کا تماشا ہی اسے کا پتہ کہ لہروں میں لطف کیا ہوتا ہے. جو ہو ولایت علی کے سمندر کے ساحل کے تماشا ان سے یہ لفظ ہی نہیں ہے. جو سمندر میں اترے ہوئے ہو بس وہ جاگنا وہ ایک ہو یا اللہ کرے سارے ہو. پہلی شرط ہے کہ کبھی بھی میرے رسول کو پشت نہیں کرنی. پتہ چل جاتا ہے حسین کا نانے جا رہے ہیں نہیں پشت کریں گے. دوسری شرط جو ممکن ہی نہیں وہ ہم پہ لگا دی, حکم دے دیا کبھی میرے رسول کو پشت نہیں کرنی اور مجھ اللہ کو بھی پشت نہیں کرنی. وہ ہاتھ کدھر گئے جو ابھی بلند ہو رہے ہیں جن پر میں جو مسکرا تو پڑھو داد نہ دو منہ پہ مسکراہٹ تو رکھو یار. حکم ہے اس کا. اب کیا کریں کبھی بھی مجھے اللہ کو پوچھ نہیں مانے یہ تو سبق 11 بجے تھک گئے. جس طرح مخلوق کو مجھے اللہ کی عزت کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. جس طرح مخلوق کو میری عزت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. غفران بھائی کہے کہ یار جعفر تو چھوٹا بھائی ہے میرا, لاہور والوں نے میری عزت نہیں کی, یہ لاہور آئے بھی نہیں, گھر میں بیٹھ کے شکوہ کریں. تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ آتے تو صحیح پھر شکوہ کرتے. یار میں تو آپ کے چہرے دیکھ کر
شروع ہو گیا، پتہ نہیں کون سے چہرے پر مرجھاہٹ آ گئی. پھر شکوا کرتے نا کہ لاہور والوں نے عزت آپ کی یا نہ کی، گھر بیٹھ کے تانے بھیج رہے ہو. آتے تو صحیح تشریف لے آتے. میرا اللہ تو تانے بھیج رہا ہے ہمیں کہ ہم نے تیری عزت نہیں کی. تو آتا تو صحیح، پھر شکوا کرتا کہ ہم نے عزت کی یا نہ کی. اللہ کہتا ہے انسان کا بچہ بن، میں آیا تھا تو نے پہچانا. کی بارگاہ خیرات لے کر جاتا. تو آتا تو صحیح. اللہ کہتا میں آیا تھا تو نے پہچانا نہیں تھا. تو آیا تھا میں آیا تھا پہچانا نہیں تھا. تب آیا. کیسے آیا؟ کہاں آیا کہ ہم نے نہ پہچان سکا. اللہ کہتے ہیں کبھی میں پیکار مصطفیٰ میں آیا، کبھی صورت مرتضیٰ میں آیا، کبھی حجاب سیدہ. مہنگی باتیں بیچ چکے، خریدار تھوڑے نکلے. پتہ نہیں وہ لوگ کدھر گئے جن کے لیے ہم سوچ کے آئے تھے. ٹھیک ہو گیا نا. جب آپ ڈائمنڈ ہیرا خریدنے جائیں گے اس مارکیٹ میں رش نہیں ہوتا. ہر بندہ تھوڑا جائے گا ہیرا خریدنے. تھوڑے سے 2-4 بھی نکل آئے نا تو میرا گزارا ہو جائے گا. کراچی والوں کو سب کو دعا دیں گے. ساری جانی پہچانی حضرات، شخصیات، باطمی عزادار، حلالی بوالی تشریف. جی سر دیکھو دیکھو یار، شرک کفر غلط مسائل جھگڑا کیوں کر رہے. مثلا مجھے بجلی کا بل آ جائے، مثال دے رہا ہوں، 2 لاکھ روپے بل آ کے رضا میرے ساتھ ہوتا ہے. مجھے صبح صبح کہے اٹھتے کہ بلا یہ بل آیا 2 لاکھ روپے آپ کے گھر کا، میں رضا کے ہی گلے پڑ جاؤں. اور مجھے 2 لاکھ کا بل آ گیا تو میری فیملی والے بھی آ جائیں گے کہ خیریت آج گھر میں ہو تو لڑ کیوں رہے ہو. اس بیچارے سے لڑائی یہ نہیں بنتی. یہ بتا رہا ہے، بھیجا نہیں اس نے. ابھی بھی جو نہ سمجھے تو وہ لنگر کرے. میں احسان بھائی سے کہتا ہوں اس سے پہلے دے دو تاکہ بیچارے کو انتظار نہ کرنا پڑے. جو لنگر کرنے آئے وہ بے بہا، جو ولایت کے موتی 2-4 لینے آئے تو نوکر کے ساتھ تھوڑے سی محبت کر لیں. میں آپ کے لیے نوکری کرنے کے لیے ہوں. میں آپ کا پرانا نوکر ہوں، بن تنخواہ کا نوکر ہوں. جعفر جدوئی کا کوئی تقاضا جناب سے نہیں ہے. جہاں بھائی حکم دیتے ہیں میں نوکری کے لیے حاضر ہوں. اس نے بھیجا نہیں، بتا رہا ہے. یہ لڑائی واپڈا کے کسی ایکسین سے بنتی ہے، چیئرمین سے بنتی ہے، واپڈا کے کسی منسٹر سے بنتی ہے جنہوں نے بل بھیجا ہے. اس بیچارے سے کیوں بنتی ہے؟ پنڈال پورا اٹھ کے بولے تو دانت تھوڑی ہے، نہ بولو تو وہ بھی پوری ہے، پھر بھی پوری ہے. اور علی کی ولایت کا اعلان کرایا اللہ نے ہے، کیا مصطفیٰ نے ہے، مبارک صحابہ نے دی ہے. کافر مجھے کہی جا رہا ہے. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میں بہاوا کہہ رہا ہوں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ ہاتھ خیرات لے رہا ہے میری مرضی. جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی. بیٹا اپنی مرضی سے نہ بولو، چلتا میری مرضی سے بولتا.
آپ میرے بھائی جان مولانا بھائی چلا یہ لڑائی مجھ سے تھوڑی تو ہم بتا رہے ہیں مولانا دیکھو یار دو چار بندے ڈھونڈ دو جو مسلسل سن گے باقی سر بیٹھے میں راضی جب مولا کی منت کر لیتے ہیں راضی مولا نے معجزہ دکھا بیٹھے یہی رہے جو میرے سردار بیٹھے ہیں زیارت میں یہ کرتا ہوں کوئی مخلوق بھیج دے میرا جو دل مچل رہا ہے کہ کوئی اندر ہاتھ تو ڈالے جا میں نے مولا سے دعا کی ہے یا آپ ویسے بن جائیں گے یا پھر کوئی مخلوق بھیجے گا چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میری چھوٹی سی بات ہے غازی کے لیے تھوڑا بڑا کام تھوڑا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے نا جی یہ جو قرآن ہے یہ سیاہی کاغذ جلد لباس غلاف یہ ہم تک پہنچا اس نے سیاہی کی شکل اختیار کی لفظوں کا لباس اوڑا پھر جلد کی شکل میں آیا اوپر غلاف چڑھا پھر ہم تک آیا تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن ہے قرآن ایسے ہے نہیں علماء سے پوچھنا علماء میں جو مل گئے علماء سے پوچھنا اور خود قرآن پڑھنا کہ قرآن ہے کہاں یہ اللہ کے لدن میں ہے اور یہ لدن کا اگر کراچی والوں کو نہیں پتا تو پھر ایسے پیسے لگا رہے ہیں میرا بھائی ہمیں بلا کے علامہ صاحب کو بلا کر کبھی اس علامہ صاحب کو کبھی بڑے کی بلا کو پھر ابھی تک آپ کو لدن تک ہی نہیں پہنچے تو پھر عبادت ہو رہی ہے آپ کی لے کچھ نہیں رہے جزا بھی ملے گی عبادت ہے مجلس میں آنا ثواب ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں شفا ملتی ہے رزق بڑھتا ہے عزت ملتی ہے لیکن اگر کچھ لے جاؤ تو پھر بڑی بات ہے مثلا جو بچے میرے ساتھ رہتے ہیں گاڑی میں تو وہ کہہ سکتے ہیں نا پورے پاکستان میں کہ ہم جعفر کے بڑے قریب ہیں کہہ سکتے ہیں ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی کوئی قریب ہے وہ میرا لباس ہے یہ لدن کی منزل پر بس اتنا ہی بولتے رہو تو خیر ہے نا سرکار یہ لدن ہے جب لغت پڑھ لے گا نا سرکار کہ جو یوں یہ لدن کی منزل پر قرآن لفظوں میں جو میں بول رہا ہوں یہ لفظ ہے یہ بولنے کے لیے کون سی چیزیں چاہیے پہلے تو بات ہے کہ پھیپھڑا چاہیے یہ جو میں پہلے بولنے سے پہلے یوں کرتا ہوں یہ پھیپھڑے میں ہوا پڑتی ہے پھر وہ ہوا نخرے میں آتی ہے لہوات میں آتی ہے پھر وہ زبان تک آتی ہے زبان لبوں کو حکم دیتی ہے وہ لفظ جاری کر دیتا ہے اللہ اگر بولے تو اس کے پاس نہ پھیپھڑا ہے ایک دو چلو ہو گیا گزارا ہو گیا نہ لہوات ہے نہ نرخرا ہے نہ زبان ہے جسمی نہیں ہے اس کا تو پھر وہ کیسے بولتا ہے پھٹ جائے گا جعفر اگر مجھے قیمت میں لکھا گا یہیں پہ مسائل پڑھوں گا بھائی کا حکم پر آنا ہوتا ہے پڑھنا جناب کے سہارے پہ ہوتا ہے جب لینے والے نہ ہو تو پاگل دکان کھول کے بیٹھا رہو کھرا سودا بیچتا ہے جہاں پر کھوٹا نہیں بیچا آج تک کھرے سودے والا دکاندار گاہک کی محنت نہیں کرتا کھوٹے سودے والا کرتا ہے جب سودا کھرا ہے تو پھر اپنی مرضی سے بیچا جائے گا خریدو گے تو پھر آگے بات ہوگی ورنہ یہیں سے مسائل کا جملہ سن اللہ کیسے بولتا ہے یہ آپ کے اور میرے مرشد علی کا فرمان ہے علی فرماتے اللہ تب بھی بولتا تھا جب لفظ نہ تھے لفظوں کے ذریعے جو بولے وہ اللہ تھوڑا ہوتا ہے اللہ لفظوں کا حرفوں کا محتاج تھوڑا ہے اللہ بیٹے سے جو حروف تحقیق یہ بھی مخلوق ہے ویڈیو بھی بنانی ہے تو داد بھی دینی ہے مفت ویڈیو نہیں بنانی ورنہ کیمرے بند کرو یہ بڑی مشکل بات ہے جو باہر جا کر آپ زمانے کو سناتے ہیں یہاں پر سن لو زندہ جو بیٹھا ہو ٹھیک ہے نا چونکہ مور اس میں
شرک اور ایمان کی سرحد ہے. تنہا میں رہ گیا تو پتہ نہیں کدھر چلا جاؤں گا. آپ نے سہارا دیا تو بچے گے. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی سب میں فطرت ہے, خاموش بیٹھے, اکیلے بیٹھے, خود سے باتیں کرتا ہے بندہ. وہ جو خود سے باتیں کرتا ہے نا, خود سوال کرتا ہے, خود ہی جواب دیتا ہے, خود ہی بولتا ہے, خود ہی سنتا ہے. یہ جو خود سے بولتا ہے نا, اس کے لیے نہ زبان چاہیے, نہ لفظ چاہیے. اب تو الحمدللہ یہی ذوق تو چاہیے تھا جو میں مانگ رہا ہوں آپ سے. 20 منٹ ہو گئے. اس کے لیے نہ لفظ چاہیے, نہ زبان چاہیے, نہ ہونٹ چاہیے, نہ نخرہ چاہیے, نہ گلا چاہیے, نہ پھیپھڑا چاہیے. خود سے بول رہا ہے, خود سن رہا ہے, خود ہی جواب دے رہا ہے, خود ہی سوال کر رہا ہے. جاؤ جناب, یا منہ دھر کر کے بیٹھ, دل کری دعا نہیں بندہ یاری مدد کر جا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ خود سے بولتا ہے تو نہ لفظ چاہیے, نہ نخرہ چاہیے, نہ وجود چاہیے, نہ جسم چاہیے, نہ زبان چاہیے. محلہ خود سے خود بول رہا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب وہ بغیر لفظوں کے بولتا تھا, سنتا میں علی تھا. معرفت والے لوگوں کو سلام, معرفت والے لوگوں کو سلام, معرفت والے لوگوں کو سلام, خون کو سلام ہے. میرے قبلہ خوش ہو گئے, بزرگ خوش ہو گئے. تو تھکا نہیں, ایک دفعہ اونچا بول پڑے حیدری. بیٹھے ہیں کبھی دکھی نہ دیکھو. جو خوش نہیں ہو سکے ان کو میں کیا کروں, کیسے خوش کروں. وہ جو خود سے بولتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا بول رہا ہے. بس جو باتیں اس نے علی سے کی ہیں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کیا. پڑھو نہ, جب جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ تو وہاں پڑھ کے آتے ہیں. بارڈر کراس کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا, وہاں پڑھ کے آتے ہیں. وہاں سارے زیارت پڑھ کے وہ آپ کو یاد ہے امیر المومنین کا زیارت میں جملہ السلام علیکہ یا ذل اللہ علی العالمین, اے پوری کائنات پہ اللہ کا سایہ علی. سے توحید ہے علی. کدھر گئے واٹس اپ کے شیعہ جو سارا دن معرفت بھیجتے ہیں ہمیں. آپ نے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, کافی بھی پیتا رہا اور واٹس اپ پہ معرفت پہ بھیجتا رہا. یہ کون سی بات رہی ہے؟ یہاں پتہ چلے نا وہ کدھر ہے. علی ہے عکس خدا, اللہ شاخص ہے. کراچی کس کو سکھا علی عکس اس کا. جدھر بھی میں نے مجلس پڑھی ہے نا, جہاں آپ کا نام لے کے کراچی والوں نے یوں سنا, کراچی والوں نے یوں سنا. اب جا کے بتاؤں گا کہ انہوں نے یوں سنا. یہ بھی بتاؤں گا, بالکل بتاؤں گا, کیونکہ آپ آج اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ, بالکل نہیں کر رہے. میرے جملے کھا کر دکھی کیا تم نے مجھے. بھی خوش کر دو تو ٹھیک ہے, ورنہ جا نہیں جانا. نعرے کے جواب دیتے ہے علی. آج اب یہ کنٹیسٹنگ پوائنٹ آ گیا. اس کو بٹھانا بٹھانا بٹھانا. ابھی اس کا ایک کنٹیسٹنگ پوائنٹ آ گیا. مثلا میرے سامنے یوں شیشہ رکھتے ہیں, کون بولا سب سے پہلے؟ اس کا میں نوکر ہو گیا. قبر میں جانا ہے, جاتے ہی علی میں مل جانا. پیر والے رو رہے ہو گیا, میں علی سے باتیں کر رہے ہوں. علی کے سامنے جا کر میں علی جانے کراچی آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا نے اس جملے پر حد کی تھی. چونکہ میرے گھر میں مدرسے بہر نہیں پڑھا جاتا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, آپ سمجھائے. یار کل میں نے یہ جملہ لاہور میں کہا, کل بھیجا,
وہ لوگ بھی بڑے سادہ تھے، میں پریشان ہو رہا انہوں نے کتنی قیمت دے دی. جہاں تو بڑے بڑے معرفت والے لوگ، علم والے لوگ، شعراء اور پتہ نہیں کون کون ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر مجھے ان سے تو زیادہ امید ہے، پر زیادہ نہ بھی امید ہے تو چلو تھوڑی بہت تو مل ہی جائے گی. مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ میرا چہرہ بھی اسی طرف ہے، عکس کا چہرہ میرے اسی کی طرف ہے. میں نے یوں کیا، عکس نے بھی یوں کیا، میں نے یوں کیا، عکس نے بھی یوں کیا. میں نے بچے کو ڈانٹا، عکس بھی ڈانٹ رہا ہے. میں آپ پہ خوش ہو گیا، عکس بھی خوش ہو رہا ہے. میں نے جو یوں کیا اس نے بھی ساتھ ہی کیا. یہ نہیں کہ میں نے بات کیا. میرا دل کرتا ہے میں اور جاؤں، یا علی مجھے پڑھ دے دے. آج کیا کرنا ہے زمانے میں رہ کر جہاں علی نہ سنا جائے نہ پڑھا جائے. ہمیں کہیں اور بلا دے جو مخلوق میں کہ جن کو ہم علی سنیں اور وہ ہم سے سنیں. یہ تو مرجھائے مرجھائے لوگ مجھے بٹھا دیا جو فرحان بھائی نے. وہ پتہ نہیں لوگ کدھر گئے جو ہر مجلس میں یہاں ہوا کرتے تھے. میں نے منبر پہ بیٹھا ہوں، عکس بھی منبر پہ بیٹھا ہوں. دادا ابو ناراض ہوتا ہے کہ میں علی کو مان لوں تو ہو جائے. ہم نے دادے ابو کی وجہ سے علی کو نہیں مانا، اماں کی وجہ سے مانا. داد لینا مسئلہ نہیں ہے، داد میں جہاں جی چاہے میں لے لوں آپ سے. اگر میرے لفظ کو خریدا تو پھر بات. آج ایک مسئلہ آپ کے کراچی میں حل ہونے لگا ہے، اگر میری مدد کرے یا علی مدد والے تو بڑا مسئلہ ہونے لگا ہے. میں نے ممبر پہ بیٹھا، بسم اللہ وسلم، عکس بھی ممبر پہ بیٹھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بند کر لے جائے، مسئلہ نہیں ضروری فون سن بھی مجھے سے کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے. اب نظام جو ایسا چلتا ہے 2019 سے کہاں سے کہاں لوگ ترقی کر گئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پاک میں کس سے کہوں کہ مجھے قیمت دے، بھائی جان آپ دے بڑے بھائی ہیں آپ، باقی آپ نہ بھی دیں تو میں آپ سے راضی دعا دوں گا. میں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں. عکس بھی کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا عالم. پھیپھڑے سے کام لو، پھیپھڑے سے کام لے کر ہے تو پھر. اچھا یہ نہیں کہ میرے بعد کہا، ساتھ میں نے کہا میں بہت بڑا ذاکر ہوں. اس نے بھی ساتھ کہا میں بہت بڑا ذاکر ہوں. آج کی لڑائی تو ختم نہ، داد بند ہو گئی تمہاری. میں تو جگر دینے لگا ہوں، تو پھر لڑتا کیوں ہے ہمارے ساتھ کہ یہ کہتے ہیں کہ علی رزق دیتا ہے، علی موت دیتا ہے، علی خلق کرتا ہے. میں کیا کروں؟ اللہ عرش پہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں. قدم قدم پر سانس سانس میں ہم مشرک ہوتے جا رہے ہیں. تھینک یو مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، سید آپ کو جزا عطا فرمائے.
سرکار موسیٰ کاظم کے صدقے میں مولا آپ کی ہر حاجت کو قبول کرے الہی گرمی تو نہیں ہو گئی وہ تو گئی آپس ہو گیا لیکن تھوڑا سا مولا کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کر بات آ گئی قیمت ملے گی ملے گی ادھر بات کہ بچے کو ڈانٹ حق سے بھی ڈانٹ رہا ہے میں خوش ہو گیا حق سے بھی خوش ہو رہا ہے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں وہ بھی دے رہا اب چاہے تو چاہے کی دار پہلے یا مولا بھی ہمیں پکی دے دے پہلے مجمع کو کھلا دے تاکہ علی برداشت ہو جائے پکی تو ہے کوئی نہیں خود ہی برداشت کرنا پڑے گا علی کے فضائل کو جملہ کہا جیسے ابھی میں نے جملہ کہا چلو ایسا ایسا سن لو یہاں سے یہ بھائی جان اٹھے یہ بھائی اٹھے یہ بھائی اٹھے کوئی میری داڑھی کا بوسہ لے رہا ہے کوئی میری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے کوئی میرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے کوئی میرے جسم کو چوم رہا ہے کوئی میرے سر پہ شاباش بزرگ دے رہے ہیں میں نے جو یوں دیکھا عکس کے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں آپ نے کیا کہا عکس کے بھی بوسے لیے جا رہے ہیں عکس کو بھی سلام کیا جا رہا ہے تو پھر اب کیا کریں ہم اور علی ہے عکس توحید جب تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے علی کو ہو جاتا ہے تھوڑی آواز کھولنا اس کے یہاں بڑا تھک ہو رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے سردار بیٹھے ہو یار حق بات کر لو ہے علی تھکرا میں اتنی داد کافی ہے ادھر والے تھک گئے ہو یار شرمیلا جوان ترقی نہیں کرتا مرد ہو میدان میں بولا کرو اور بھی علی کے لیے بول رہے ہو علی حق کی حق ہے ہم حق میں کھڑے ہیں ہم حق سے بیر نہیں وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کو پشت نہیں کرتی ابھی بھی بات رہ گئی ہے جو بات کھولوں میں اور میں اکیلا اے خوش نہ ہویا کریں کہ جعفر جتوئی کو کافر مشرک کہہ رہے تو ہمیں کیا سب کو کہتے ہیں جو علی اللہ پڑھتا ہے نا کہتے ہیں بس نشانے پہ ہم ہیں ہو کر آپ نے اگر کہا ہے نا وکیل ولایت علی تو ہم آپ کو ہارنے تھوڑا دیں گے موقع ہے آپ کا خادم آپ قیامت تک خادم علی جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی آپ تھک گئے نہیں تھکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کی زندگی فرمائے مولا یہ بزرگ جو خوش ہو رہے ہیں تو یہ دعا ہو جوان کو الحمدللہ جوانی سے فائدہ لینا چاہیے جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی حسین علیہ السلام کے لیے بنی جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے وہ لعنت ہو جاتی ہے جو جوانی حسین کے کام آ جائے وہ سلام کے قابل ہو اللہ کو پشت نہیں کرنی تفسیر ایسا عسکری ہے تیرے جامع مولا کے نام پہ تفسیر اور یہ ایسی تفسیر ہے کہ جو سرکار نے خود سامنے بٹھا کے لکھوائی بالکل لکھوائی جب اسی آیت پر پہنچے نا شاگرد میرے مولا کے جو لکھ رہے تھے انہوں نے کل میرا پھیپڑے کاپ لے سرکار کا تو کیا ہوا اللہ کہہ رہے اللہ کو پشت نہیں کرنی اس کی کیا تفسیر ہوگی پھر میں کچھ دنوں کا انتظار کرو پھر تفسیر سنو گے نہیں ہوتی ہوئی دیکھو گے درمیان میں بیٹھے ہو اب پھنس گئے ہو یہاں تھوڑا تھوڑا بولتے رہو
हुई देखोगे। मौला कब फरमाया, जब मेरा कायल काबे की छत पे खड़े होकर आजान देंगे। रात नहीं बनती मेरे ख्याल में जोर, काश मैं सुनता आज पढ़ता हो जाऊं। काबे की छत पे खड़े होकर आजान देगा, ना सफा की चोटी पर, ना मरवा की चोटी पर, ना कोई अबू कुवैस पर, काबे की छत। मैं 3 पीस पहनकर भी हम साहिब की छत पे किबला खड़ा हूं ना, तो लोग मुझे नफरत की निगाह से देखें, पता नहीं क्या क्या शक करेंगे, या इधर क्यों करें। अगर मैं अपनी छत पर सिर्फ बुनियान पहन के भी खड़ा रहूं, कौन मुझे कुछ कह सकता है। अपने घर की छत पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहुंच गए हैं उन्हें मैं वाहवा कह रहा हूं, कि मैं दिल से वाहवा कह रहा हूं। दुआ करनी मेरे वास्ते, वजह मौला आपको आबाद रखे। अरे कभी कभी हाथ चाल आओ खैर है। काबे की छत पे खड़ा है कायम, क्यों बता रहा है, घर उसका है, मालिक हम है। काबे की 4 दीवारें, वो भक्ति किया जाए। आने ना मेरे तुम थक जाओगे, मैंने कहा जाना है, मैंने सुबह जाना है। यार आप भी कभी कभी मिलते हैं, तो जो मिल चुके हैं तो इकट्ठे चलो, शुक्र है मौला, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने आपकी ज़ियारत करवा। काबे की 4 दीवारें, काबा मुरब्बा शक्ल में, 1 2 3 4। अभी भाई तशरीफ ज़ियारत करके हैं लगे घर की। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल, उसके 4 कोने हैं, हर कोने का अलहदा अलहदा नाम है। जो काबे का कोना इराक की तरफ है उसका नाम है रुकन इराकी, जो काबे का कोना शाम की तरफ है उसका नाम है रुकन शामी, जो काबे का कोना यमन की तरफ है उसका नाम है रुकन यमानी। एक काबे का कोना जिसमें हजर अस्वद नस्ब है, पत्थर, उसका नाम है रुकन अस्वद। ये हजर अस्वद है जिसको सलाम इस्तेसलाम वाजिब है, बता एहराम बांध ले, हर हज के वाजिबात अदा करे, अगर हजर अस्वद का बोसा नहीं लिया हज कबूल नहीं। एक पत्थर का सलाम जरूर करना, चूमना है उसे। आपने क्या कहा? उसकी वजह क्या है? ये क्या है पत्थर? ये जन्नत का पत्थर है, ये बर्फ से ज्यादा सफेद था, दूध शर्माता था इसकी सफेदी को देखकर। इसी पत्थर पे खड़े होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अल्लाह की इबादत करते थे। जब अल्लाह ने जनाब आदम को जमीन पर भेजा तो ये उदास हो गया। अल्लाह ने इसी से कहा कि तू क्यों उदास है? कहते तेरी पहली हुज्जत कि कदम मेरे साथ मस होते थे, उन्हीं कदमों से उदास हो। अल्लाह ने जमीन से कहा इसे जमीन पे आदम को दिया। फिर ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब हजरत इब्राहिम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया तो अल्लाह ने कहा एक कोने में इसी हजर अस्वद को नस्ब कर दे और इसका सलाम चूमना वाजिब करार दे। पहले काला नहीं था, अब हुआ है। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी कहता है चूंकि नापसंदीदा लोगों ने हाथ इतने लगाए थे। सबसे पहले मेरा भाई बोलो, और जहां वो लकीर है ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश हो गए। जहां वो लकीर निशान है जो दीवार शक हुई थी 1400 साल पहले अली की पाक अम्मा के इस्तकबाल के लिए, उसी के साथ है। और 4 दीवारें, 3 दीवारें में कोई निशान नहीं, एक दीवार में लकीर है। पूछना चाहिए ना, अल्लाह का घर है यार, बंदे का थोड़ा है। अल्लाह के घर में ये लकीर और निशान कैसा है? 1400 साल पहले अली की अम्मा के इस्तकबाल के लिए जो दीवार काबा शक हुई थी उसका आज भी निशान है। आप चुप कर गए ना, मुझे इस बात की समझ लग गई कि जरा आप महसूस फरमा रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि ये वही काबा खड़ा है आज तक। वो जो इस्तकबाल के लिए दीवार शक हुई थी तो वही काबा खड़ा है। ये 11वीं इमारत है काबे की जो आप और हम ज़ियारत कर रहे हैं। ये 450 साल पहले तुर्की के शहंशाह ने बनवाई थी।
10 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے. اس واقعے کے بعد وہ جو علی کی اماں کے لیے دیوار شک ہوئی تھی اس کے بعد 10 دفعہ تعمیر ہوا ہے. زندہ موجودہ ہے نجف کے شاہ کا. جب انجینئر تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر وہ دیوار شک ہو جاتی. ہاتھ ادھر رکھ رہے ہاتھ ادھر رکھ رہے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. میں آپ کو خیرات لے کر دیتا ہوں موسیٰ کاظم مولا سے. دنیا کے انجینئر ہاتھ نیچے نہیں کرنے. دنیا کی طاقتیں پاؤنڈ ڈالر یورو درہم دینار پیسہ روپیہ سیسا چاندی ہیرے جواہرات سونا لگا دیا گیا کہ یہ لکیر مٹ جائے. پیٹرن نہیں مٹی. ابھی تو لڑائی ختم کر اور دنیا کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے اس کی غدیر کا مقابلہ. جیو جیو حیدر. جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے. خون بھی سنتے رہو دانت بھی دیتے رہو. اب تو بس کرے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے تیرے زمانے کا امام. اور یاد رکھنا جو اس دور کا شیعہ بنے گا اس کے علی کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جائے گا جتنا بارہویں کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں. حیران کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہاری سوئی علی پہ اٹکی ہوئی ہے. باقی 13 کو کدھر کریں؟ سارے کے سارے علی. کعبے کی چھت کے ایک سینٹر میں کھڑے ہو کر اذان دے گا بارہواں. اس کونے پہ نہیں بالکل وسط میں کھڑے ہوئے. میں چھڑ گیا جی چھوڑ گئے پانی ہو گئی حبس کے شکار ہو گئے. اب میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں حیدری آج. جب جو علم زراعت کے ماہرین نے ان سے پوچھنا جب گندم لگاتا ہے نا کسان زمین میں تو وہ دانہ جو چھپاتا ہے نا گندم کا وہ 12 مراحل طے کرتا ہے. پھر وہی دانہ ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا. اللہ نے بھی 13 رجب کو کعبے کی زمین میں ولایت کا دانہ لگایا تھا. جب وہ 12 مراحل طے کر چکا پھر وہی علی آیا. سبحان اللہ یار. بس تھوڑا سا سفر کر لو پھر مجھے چھٹی دے دو. تھوڑا سا سفر میرے ساتھ کر لو اور دل سے کر لے. دانت کی خیر ہوگی. 40-42 منٹ میں میرا دانت سے پیٹ نہیں بھرا. اگلے 10 منٹ میں آپ نے حد کر دی سننے کی. کعبے کی چھت پر کھڑا ہوگا دان دے جو جہاں ہوگا وہ وہی سنے. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں سنے. جی جی اس کی دلیل ہے کہ جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے بھیجا تو کراچی کا ہے اہل زبان ہے اردو بولنے والا ہے. ہمارے اس علاقے کا ہے پنجابی بولنے والے. ادھر کا ہے سندھی بولنے والے. ادھر کا ہے سرائکی بولنے والے. نہ اسکول گیا نہ کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا نہ مدرسے گیا. آتے ہی الف بے سے واقف نہیں ہے. اس کو تلقین عربی میں سناتے ہیں. عربی میں نہیں سناتے. اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما. سن سمجھ. میں نے تمہارا فرقہ دیکھا ہے شیعوں کا جو اپنے مرنے والے کا دے لا رہے. سن سمجھ سن. باقی کوئی نہیں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں صاف کے موت آتی ہے وہ ایسا میں نے کرتے کسی کو نہیں دیکھا. یہ صرف شیعوں کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں سن سمجھ یا فلاں ابن فلاں ابن فلاں. ابھی بھی چھو بیٹھے ہو کیونکہ باپ کا نام لینا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرے پاس اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے. نہ
خوف کھانا ہے نہ حزن کرنا ہے، ان کے جواب میں یہ کہہ دیتا ہے۔ کعبے کی مسجد اذان دے کر بسم اللہ اب ٹھیک ہو گیا، اذان دے کر سرکار چھت سے اترے گے، چوتھے آسمان سے عیسیٰ آئے گا، ابھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی آئے گا، قائم بھی آئے گی، عیسیٰ بھی زندہ، قائم بھی زندہ، عیسیٰ بھی نسل ابراہیم، قائم بھی نسل ابراہیم، وہ نسل اسحاق کا آخری فرد ہے، میرا 12واں نسل اسماعیل کا آخری فرد ہے۔ اگلے جملے پر میرا دل کرتا ہے میں آپ کو دعوت دوں، آپ مجھے کیا بھی دعوت دیں گے، میں دیتا ہوں واہ 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 واہ۔ اب آپ مجھے صرف دعا دینا ہے، عیسیٰ کی ماں بھی بطول، ہے میرے قائم کی ماں بھی بطول، اور یار اللہ کرے کہ یہ والا محلہ نہ تھکاؤ جو مسلسل مجھے سن رہا ہے، پھنس جو گئے آگے تو آج میرا بیٹا آپ نے حد کر دی ہے، پچھلے شہبان مہربانی کرنا تھوڑا تھوڑا ایسے مسکرا پڑنا ہے، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، قائم کی ماں بھی بطول، لیکن دونوں بطولوں میں فرق بڑا ہے۔ کیا فرق ہے؟ جب عیسیٰ کی ماں کو کھانے کی طلب ہوتی تھی وہ آسمان کی جانب دیکھتی تھی، فرشتے کھانا لے آتے تھے، کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو، مریم کے سامنے دسترخوان لگاتے تھے، مریم جی بھر کے کھانا تناول فرماتی، لیکن جب آسمان والوں کو طلب ہوتی تھی وہ آ کر قائم کی ماں سے کہتے تھے ہم مسکین ہیں۔ آپ کا دھیان ادھر ہو گیا، فرشتے کہہ رہے ہیں، سر فیصلہ دینا پڑے گا، ایسے نہیں جاؤ گے نا، جانے دینے نہیں جانے، فیصلہ دے رہے، فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے، قرآن کہہ رہا ہے، مولوی تھوڑا کہہ رہا ہے، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمیں طعام دو، طعام روٹی مانگ رہے ہیں۔ چلو فرشتے علی کے دروازے پر کہنا ہم مسکین ہیں، سمجھ میں آتی ہے کہ ہر بندہ علی کے سامنے مسکین ہے، فرشتے علی کے دروازے پر کہے ہم اسیر ہیں، ہر بندہ علی کا کہتی ہے محبت کا، فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کی نہ ماں نہ باپ نہ خاندان نہ قبیلہ نہ شجرہ نہ کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہم یتیم ہیں، بس میں چھوڑنے لگا ہوں میرے بات، فرشتے علی سے کہہ رہے ہم یتیم ہیں جن کا ماں باپ ہی نہیں، چپاڑے بند کر دیے ہیں قرآن نے دشمن مرتضیٰ کے، ہماری کیا حیثیت، قرآن بند کر رہا ہے، اور جیسے جبرائیل بغیر ماں باپ کے یتیم ہو سکتا ہے، علی ماں باپ کے ہوتے ہوئے نازل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تھک جائیں گے، ہاتھ بلند کرو، اچھا بولو حیدری۔ فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں، کون سی طاقت ہے جو جانے نہیں دے رہی، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم مسکین ہیں، روٹی دو، واہ جی واہ، جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں علی سے، تمہیں تو لگتی ہے، قرآن مثالیں دیتا ہے، قرآن اشارے کرتے ہیں، قرآن ہدایت کا دروازہ ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے، مولا کی قسم، یہ میں آپ بات چھوٹا سا حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں، آپ بڑی محبت سے تشریف لے اس موسم میں، اس گرمی میں اتنی خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا، دل چاہ ہی نہیں رہا آپ کو چھوڑنے کو، لیکن کیا کریں، وقت اور تھکاوٹ، ظاہر انسان ہی تھکا کرتے ہیں، فرشتے نہیں تھکا کرتے، یہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا، کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑنا نہیں، اور کیا کرو،
غریب سے غریب بندہ ہو تو ہاتھ نہیں باندھتا جائے. میں سلطان کربلا کا نوکر ہوں, میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں. علی پہ پکے رہے. غربت ہو, عمارت ہو, جھوپڑی ہو, بنگلہ ہو, سائیکل ہو, پیدل ہو, پراٹو ہو, گاڑی ہو, نہ ہو, بزرگی ہو, جوانی ہو, بیماری ہو, صحت ہو, بچپن ہو, لڑکپن ہو, مرد ہو, مسحور ہو, علی نہیں چھوڑ. اسی علی کی ولایت کے لیے بطول کے بیٹے زنجیروں کے ساتھ دفن ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں ڈھیر سارا شکر گزار ہوں مجتبیٰ فیملی کا, بھائی جان کا, اور آپ کا شکر گزار ہوں. جناب سیدہ آپ کی گواہ بنی ہوئی کہ بی بی دیکھ تیرے بیٹے کے جنازے کو سجانے کے لیے, سنوارنے کے لیے, اس پہ حیا کرنے کے لیے کتنے لوگ حاضر ہو گئے. اور میں منت کروں گا ہر اس بندے کی جو بڑا بیٹھا ہے یا چھوٹا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, اس امام کو ضرور حیا کرنا. اسے حیا کیے بغیر گھر تمہیں اس امام کے جنازے کا واسطہ ہے. آج 25 رجب کا دن گزرائے گا, سارا دن گزر گیا ہے, ابھی تک پل بغداد پہ پڑا ہے جانا. جو سینے اور سر پہ ہاتھ مارنے لگ گئے, تمہیں خیرات مل گئی علی کی پاک بیٹی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہر چہرے پر اداسی چھا گئی ہے. میں جناب کی تھکاوٹ کو دیکھ کر جلدی موڑ میں نے کاٹ لیا, ورنہ ڈھیر سارا دن تھا. پھر زندگی باقی تو کسی نہ کسی موڑ سے ملاقات مولا کے صدقے میں ہو جائے گی. کیوں منت کر رہا ہوں, جسے ضرور ہے کرنے. پھر بھی نہ کرو تمہاری مرضی ہے, میری منت سمجھ لو, اسے بیٹا ضرور ہے کرنے. اس امام مجھ سے ایک آزم بنا. ٹھیک ہے حسین بڑا غریب ہے, لیکن 11 محرم والے دن بیٹیوں نے بھی ایک ایک بیان کیا. آپ اس میں گرمی محسوس نہ کریں, غربت موسیٰ کاظم محسوس کریں. ایک ایک بیان بہنوں نے بھی کیا ہے. یہ واحد غریب ہے جس کی 18 بیٹیاں تھیں, رونے والا. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. اور کبھی نہ روئے آپ سے کہ موسیٰ کاظم کو خیرات. ٹھیک ہے نا, مانگتے بھی اور ہے بھی کرتے ہو. سر نیچہ نہ کیا کرو, بڑی بری عادت ہوتی ہے مجلس میں سر نیچہ کر کے رونا. حسین کو رونے سے یا آل محمد کو رونے سے شکل بگڑتی نہیں ہے, شکل پہ نور آتا ہے. نیچے اس لیے بندہ منہ کر لیتا ہے کہ آنسو نہیں آتے. نہ آنسو تو نہ ہے تو آتی ہے, ہے اونچی کر دے. یہ ہے کہ گواہ بن جائے علی کی بیٹی, پردہ داروں میں بیٹھی ہے میری مخدومہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب زینب آتی ہے. سید محمد جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ جناب زہرا اور جناب زینب علی ہر مجلس میں ہوتی ہے. علی کی بڑی ڈھیر ساری تھکی ہوئی بیٹی ہے. اگر تیرے شہر میں آ گئی ہے تو اسے حیا سے خالی نہ بھیج. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی, وہ خود عالم غیر معلومہ ہے. یہ جو آپ حیا کر دیا نا, یہ حیا سنتی ہے جناب زینب علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ساری غربت میں موسیٰ کاظم کی پڑھوں گا, یہ امام بارگاہ کی دیواریں پھٹ جائیں. بشر کا کیا کام ہے کہ غربت کو سنبھالے. 2-4 جملے ہی پڑھنے تاکہ کوئی بندہ یہاں سے خالی نہ جائے. یہ بھی جعفر منت ہی کر رہا ہے, ان کو طاقت دے کہ یہ ہے کریں, ان کو خیرات دے اور ہمیں خیرات دے کہ میں لفظ تک پہنچا سکوں. اللہ اس کو ضرور قاضا دے. کوشش کرنا جو جوان بیٹھے, ایک دفعہ کاندھا آ جائے تابوت. دنیا میں 2-4 ہی تو تابوت ہیں جو بطول کے بچوں کے ہیں. لوگوں کے تابوتوں میں کفن ہوتا ہے, اس کے تابوت پہ زنجیر ہوتا ہے. حوصلہ 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 حوصلہ. آپ کے چہروں کا رنگ بتا رہے ہیں کہ مجھے بس کر دینی چاہیے. اس سے آگے کتنے جملے میں پڑھوں گا اور آپ سن لیں گے. مجھے حسین کی قسم ہے, محلہ کرخ میں وہ زندان ہے بغداد, جہاں یہ پوری زندگی زندان میں گزر گئی رضا کے بابا کی. وہ جو 14 سال ہے نا آخری, وہ حالت رکوع والی کہہ دی. 14 سال جو ہے کر رہے ہو, رکوع کی حالت میں رہا
मासूम है, कौन का गरीब बाबा। तो हाथ सर तक चले गए, हाथों को कितनी खैरात मिल गई होगी मखदूम। बीबी मदद फरमा के मैं तेरे बेटे की गुर्बत के दो जुमले इनको सुना सकता। इससे ज्यादा सीढ़ियां हैं उस कैद खाने की मेरे बच्चों, जो नीचे उतरनी पड़ती है। जेर जमीन वो जिंदान है, उस जिंदान के अंदर फिर एक लोहे का पिंजरा है। वो जो सुनते हो कि सलाखें सर नहीं उठाने देती थी, वो लोहे के पिंजरे के अंदर फिर मेरा मूसा काज़िम रहा है। इधर की सलाखें, इधर भी सलाखें, सामने भी सलाखें, पीछे भी सलाखें, ऊपर भी सलाखें। 14 साल रकू की हालत में गुजार दिए। जिसकी 18 बेटियां थी, बेटियां आपकी भी होगी, बड़ी प्यारी होती है। मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत की किस्म में नौकर हो गया, नौकर हो गया। बुजुर्ग मातम करें तो और मुझे क्या चाहिए। गाजी कलम में मेरा इससे बड़ी कसम है कि तेरे मजहब में कयामत के दिन तक जुमले कला में, अगर कयामत वाले दिन मूसा काज़िम कहे कि ये जुमला मेरी गुर्बत का नहीं है, तो आपका हक है जो मुझे वहां अली से कहने मुझे सजा दे दे। इतनी बड़ी कसम खा रहा हूं, फिर भी तेरी है न निकले तो फिर तेरे नसीब में मसाइब आले मोहम्मद कहां से लेके आओ। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी कहता है, गुर्बत सज्जाद का मूसा काज़िम हर गुर्बत का वारिस है। सज्जाद ने तौक पहना, मूसा काज़िम ने भी पहना। सज्जाद को बेड़िया, मूसा काज़िम को भी बेड़िया। सज्जाद के जंजीर, मूसा काज़िम के भी जंजीर। अगले जुमले पर या मुझे मार दोगे या खुद तक करे मारोगे। मोहम्मद बाकिर मजलसी कहते हैं, करबला से शाम तक जितने ताजिया ने सज्जाद को 66 दिनों में लगे थे, उतने ताजिया ने रोजाना मूसा काज़िम को 14 साल की कैद में बेगैरत मारते रहते। सर पे मातम करो जो जवान बैठे, सर पे हाथ मार तुझे मूसा काज़िम का। बस वो दो बातें करनी है। मैं आप पर अपने बच्चे को मान कर दूं जो बतूल के बेटे की गुर्बत पे मातम कर। मुझे डर लग रहा है कि अगला जुमला कैसे सुनेंगे आप। जुनैद बगदादी की जो कब्र है ना, ये बगदाद के सेंटर में, वस्त में, पूरा शहर के दरमियान में, उसी की कब्र के साथ एक दीवार है जिसका नाम है दीवार सादात, आज भी नाम है। वहां मैंने उलमा से पूछा था, इसका नाम दीवार सादात क्यों है? कि साहब इमाम आलम तो जमीन पे फेंका, मातम करके कहते कहां से आया? मैं कहती पाकिस्तान से आया, हुसैन का जाकिर हूं। कहते फिर मैं तुझे बताता हूं। इसका नाम इसलिए दीवार सादात है कि 11 बेटे मूसा काज़िम के इसके अंदर है। मौला जल्दी आओ मेरा बेटा, मौला तुम्हें काफी कर अब मुझे मार दोगे, कैफियत जुमला ऐसा हो गया। बगदाद की एक औरत है, सफीका या शफीका उसका नाम है, 2 नाम लिखे हैं। या मुझे मौत दे दे बीबी, इनको है कि खैरात है, क्योंकि बाप मेरे बेटे की गुर्बत से भी आगे की है। वो औरत रिवायत करती है कि एक मैं औरत और मेरे घर में 3 मर्द थे, एक मेरा शौहर, 2 उसके भाई, 4 फर्द थे हम घर में। हम मजदूर थे। हम दीवार सादात के साथ एक चौक था, उस चौक में सुबह आके बैठते, कोई हमें मजदूरी पे ले जाता, तो मैं हौसला भेजा सारा दिन मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालते। मैं मजलिस नहीं मौजूदा हो गया। ये कहती जब 25 रजब का दिन चढ़ा ना, हम अपने घर से उस चौक में आके बैठ गए, कोई मजदूरी पे ले जाएगा, अब जो समझ गया है वो जरूर है ऊंची करेगा।
21 रजब को हमें कोई मजदूरी पे ना ले गया। कहती जब शाम होने लगी ना, मैंने अपने शौहर से कहा आज शायद हमारे नसीब में मुकद्दर में मजदूरी नहीं है यार, कोई दुआई कर देगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम भूखे सो जाएंगे, खैर है, बच्चों को कुछ खिला देंगे, आज शाम होगी घर चले। कहते 3 मर्द चौथी में मसरूफ। हम उठे, अल्लाह लानत करे हारून का सिपाही, ये हाथ में यूं बिला तस्बीह ताज़ियाना लहराता हुआ उसी चौक में आया। हमें देखकर कहते हैं मजदूरी करोगे? जो हाथ सर पे नहीं जा रहा जवान का, जनाजे पे आया है, जनाजे पे सर का मातम होता है, सीने का नहीं। कहो तो मैं बस कर दूं, बेटा ये मार देंगे मुझे, इनकी जो बता रही है ना बेटा, देख तो सही इनकी शक्लें कैसी। ये मैं हाथ मार के जहां जहां पे सैयद ज़ादे तशरीफ फरमाओ, मेरा जुमला बताएगा कि सैयद कहां पे बैठे हैं। जुमला मैं खोल नहीं सकता, इशारा कर सकता हूं, शायद जरूर है करेंगे। फिर कहते सिपाही हमारे पास आकर कहते करोगे मजदूरी? इसकी बीवी अपने शौहर से कहती है ये जालिम का जालिम सिपाही है, शाम हो गई है, इसे कहा कि हमने नहीं करनी मजदूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो आंखें समंदर बन गई हैं यार। वो सिपाही देखकर कहता है कितनी मजदूरी लेते हो एक दिन की? ये कहती है मेरे शौहर ने कहा 10 दीनार। अगले जुमले पर गाजी मैं कैसे समझाऊं, है तो एक लफ्ज नहीं कयामत है। ये बेगैरत बिला तस्बीह हाथ में ताज़ियाना लहरा कर कहता है मैं 20 दिरहम दूंगा, काम भी मामूली है। इसका शौहर कहती है मेरा शौहर ने लालच में आकर कहा क्या काम है? कहता है एक जनाजा है, कोई बेवारिस कैदी था जो आज सुबह हमारे जिंदान में मर गया है। शौहर से कहा इसको कहे हमें मजदूरी नहीं करनी, चूंकि जनाजा है, कब्र खोदनी पड़ेगी, गुस्ल देना पड़ेगा, कफन पहनाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा। शाम हो गई है, छोटे बच्चे घर में रो रहे होंगे, सारी रात गुजर जाएगी, किधर जनाजा उठा के फिरते रहेंगे। उठ के मुझे मार दे, खुद साल पे हाथ मार। जब इन्होंने कहा ये जनाजा से गुस्ल देना पड़ेगा, सिपाही हंस कर कहता है ये ऐसा जनाजा है जिसे न गुस्ल देना पड़ेगा, जिसके लिए न कब्र खोदनी पड़ेगी, बस वहां से उठा के बगदाद के पुल पे खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। जनाजा सामने आ गया है, पता चले कि जनाजे के वारिस आ गए हैं। हौसला हौसला, ये जुमला ऐसा है कि मुझे मिंबर छोड़ना पड़ेगा। जुमला ही ऐसा है, मर जाए जाफर कैसे सुनाए तुझे? इसकी बीवी कहती है 3 मर्द चौथी में मस्तूर। माफी देना, कहती है जैसे हम जिंदान के दरवाजे पे आए, हम कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कोई जनाजा नहीं है। हमने से कहा गरीब समझ के, मजदूर समझ के मजाक किया है, इधर तो जनाजा ही कोई नहीं। कहते तुम जनाजा उधर न दे, गली में दे। जो नहीं पहुंचा उसके नसीब में यही है कि मैं कैसे पहुंचा। जो हाथ सर तक चला गया है, बीबी ज़ैनब यारिया की खैरात मिल गई है, इससे ज्यादा इशारा मैं कर ही नहीं सकता था। ये कहती हमने जो देखा तो एक सफेद चादर ऊपर पड़ी है, जैसे कहती हमने चादर हटाई, इतना जनाजे का वजन नहीं था जितना जंजीरों का।